پہلے کے زمانے میں کچھ لوگ ایسے بھی گزرے ہیں جو اپنی زندگی میں کچھ چیزیں ایسی موجود رکھا کرتے تھے جو ان کو موت کی یاد دلاتی رہے. کچھ چیزیں ایسی ایک یادگار کے لیے آدمی رکھتا تھا کہ جن کو دیکھ کر اپنی موت ہمیشہ یاد کرتے رہتے تھے، جن کو دیکھ کر موت کی یاد آتی تھی. اور اس کی وجہ صرف یہی تھی کہ جب موت یاد آئے گی تو گناہوں سے ہم بچتے رہیں گے. ایک دور ایسا بھی گزرا کہ ہر انسان مرنے والے کی کوئی چیز یا اس کی کوئی نشانی اپنے پاس رکھتے تھے، اور اس کی وجہ صرف یہی تھی، اس لیے رکھتے تھے کہ یہ دنیا سے چلا گیا، اس کے بعد ہم اس چیز کو دیکھ کر اس کو یاد کریں گے کہ کل زندہ تھا، آج یہ دنیا سے چلا گیا، تو اس کی موت ہمیں یاد آتی رہے گی اور ہم یہ سوچ کر گناہ نہیں کریں گے کہ مجھے بھی ایک دن مرنا ہے. ایسے ذوالقرنین کا ایک واقعہ میں نے پڑھا ہے، میں آپ کے روبرو کرتا ہوں، میں آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں. ذوالقرنین ایک مرتبہ ایسی قوم کے پاس سے گزرے، ایسی قوم کے پاس سے گزر ہوا جن کے پاس دنیاوی کوئی اسباب نہیں تھا، دنیاوی کوئی ساز و سامان ایسا نہیں تھا، کوئی اسباب نہیں تھا جیسے آج ہمارے پاس دنیاوی اعتبار سے کہیں جانے کے لیے گاڑیاں ہیں اور سواریاں ہیں، رہنے کے لیے بہترین محل ہیں، کوٹیاں ہیں، مکان ہیں، اور کھانے کے لیے بہترین عالیشان برتن ہیں، ساری ضرورت کی چیزیں دنیاوی اعتبار سے ہیں. ذوالقرنین ایسی قوم کے پاس سے گزرے کہ ان کے پاس دنیاوی کوئی چیز نہیں تھی، دنیاوی اسباب میں سے کوئی چیز موجود نہیں تھی. انہوں نے اپنے یہاں تک کہ اپنے مرنے والوں کی قبریں بھی اپنے دروازے پر بنا رکھی تھی. ان کے گھر کا کوئی بھی انتقال کرتا تو ان کی قبروں کو قبرستان میں نہیں بلکہ اپنا جہاں پر گھر کی نشاندہی ہوتی تھی، ایسے کھلا ہوا مکان ہوا کرتا تھا، کوئی مکان نہیں تھا، خالی ایک نشاندہی بنا لی تھی گھر کی، تو وہ اس اپنے مرنے والے کی لاش کو، باڈی کو اپنے دروازے پر ہی دفن کر لیتے تھے. اپنے قبریں اپنے گھروں کے دروازوں پر ہی دفن کر لیا کرتے تھے اور ان کی دیکھ بھال کی صفائی کرتے تھے، اور روزینہ ان کی زیارت بھی کیا کرتے تھے. قبروں کی بڑی صفائی ہوتی تھی، صبح صبح ان کی زیارت بھی کیا کرتے تھے، اور ان کے درمیان اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کیا کرتے تھے. انہی کے درمیان، قبروں کے درمیان اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے، اور ان کے غذا صرف گھاس اور زمینی نباتات تھی. یہ کوئی مرغ مسلم ان کی غذا نہیں تھی، ان لوگوں کی بہترین غذائیں نہیں وہ کھایا کرتے تھے، بلکہ وہ لوگ ایسے قوم کے لوگ تھے کہ جب بھوک لگتی تھی تو گھاس کھاتے تھے، اور زمینی نباتات جو بھی اگتا تھا اس کو کھا لیا کرتے تھے، کوئی اور چیز نہیں کھاتے تھے. ذوالقرنین ان کی طرف ایک آدمی بھیجا، پہلے ان کے حالات معلوم کیے، پھر اس کے بعد ذوالقرنین نے ان کی طرف ایک آدمی بھیجا اور کہا کہ جاؤ اس قبیلے کے ان لوگوں کا جو سردار ہے اس کو بلا کر لاؤ. ان کے بھیجنے پر مخبر گیا اور جا کے ان سے کہا کہ اپنے سردار کو ذوالقرنین نے یاد کیا ہے اور بلاوا بھیجا، ہمارے ساتھ بھیج دیجیے گا. اس کے سردار نے انکار کر دیا، بولے نہیں میں کہیں نہیں جاتا ہوں، میں کسی کے بلانے پر مجھے کسی سے کوئی مطلب نہیں، میں نہیں جاؤں گا. ان کے سردار نے انکار کر دیا کہ میں نہیں جاؤں گا، اور کہا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. ذوالقرنین خود ان کے پاس آئے، جب سردار نے انکار کر دیا ذوالقرنین خود ان کے پاس چل کر آئے اور کہا کہ تمہیں کیا ہوا کہ میں نے تمہیں اس حال میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے پاس نہ سونے کے لیے کوئی چیز ہے، نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، تم دنیا کی کسی نعمت کے مالک نہیں ہو. ذوالقرنین نے آ کر ان سے کہا میں نے آپ کو بلایا، آپ نہیں آئے، آپ کے پاس دنیاوی اعتبار سے کوئی اسباب بھی نہیں ہے، نہ کھانے کا کوئی اسباب ہے، نہ پہننے کے لیے کوئی ٹھیک ٹھاک اسباب ہے، نہ مکان تمہارے پاس ہے، نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ بنگلہ ہے، نہ گاڑی ہے، کوئی چیز دنیاوی اعتبار سے نہیں دیکھتا ہوں، کسی چیز کی اللہ کی نعمت کے کوئی بھی مالک تم نہیں ہو. ان کے سردار نے کہا میں جواب دیتا ہوں. اس کے سردار نے جواب دیا کہ کہا کہ اس لیے کہ دنیا کی نعمتوں سے کوئی بھی جی نہیں بھر سکتا. اس قوم کے سردار نے کہا کہ میں دنیا کی چیزوں کو کیا کروں گا، دنیا کی چیزوں سے آج تک اگر کسی کی خواہش یا کسی کا پیٹ بھرا ہو تو مجھے بتاؤ. دنیا کی کسی چیز سے پیٹ نہیں بھر سکتا. ذوالقرنین کے سامنے جب یہ بات کہا کہ جواب دیا کہ دنیا کی نعمتوں سے کسی کا اگر پیٹ بھرا ہو، جی بھر سکتا ہو تو مجھے بتاؤ. ذوالقرنین نے کہا کہ تم نے قبریں دروازوں پر کیوں کھود رکھی ہیں،
یہ ٹھیک ہے کہ دنیا کی نعمتوں سے کسی کا پیٹ نہیں بھرا ہے، مگر یہ بات بتاؤ تم نے ان قبروں کو اپنے دروازوں پر کیوں کھود رکھا ہے؟ اس قبیلے کے سردار نے جواب دیا تاکہ یہ قبریں ہمارے سامنے رہیں اور ہم ان کو دیکھیں اور ہمارے موت کی یاد تازہ کراتی رہیں۔ تو سردار نے کہا ذوالقرنین تم شاید نہیں جانتے ہم نے ان قبروں کو کیوں کھود رکھا، اس لیے کہ میں نے اپنے گھر کے مرنے والوں کی قبروں کو دروازے پر کھودا اور روز صبح ان کو دیکھتا ہوں، شام کو دیکھتا ہوں، تو مجھے موت کی یاد تازہ دلاتی کہ آج یہ قبر کے اندر ہے، کل مجھے بھی قبر کے اندر جانا پڑے گا۔ اتنی بات کی یاد تازہ ہوتی رہتی، دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے صاف ہوتی رہتی ہے، دنیا کی لذت، دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے نکلتی جب موت یاد آتی ہے۔ دل میں خواہش پیدا ہوتی کہ ہماری بھی بہترین بلڈنگ ہونا چاہیے، دل میں جذبات اٹھتے کہ ہمارے پاس بھی بہترین بنگلہ گاڑیاں ہونا چاہیے تھے، بڑی خواہشیں پیدا ہوتی تھی، اعلیٰ شان غذا کے کھانے ہونا چاہیے، اعلیٰ شان ساری چیزیں ہونا چاہیے، مگر جب نظر ان قبروں کے پڑتی تو دنیا کی ساری لذتیں ہمارے سینے سے دل سے صاف ہو جاتی ہیں، اور بیان کر لیتا ہوں کہ جس طریقے سے آج یہ قبر میں ہے کل مجھے بھی اسی قبر میں جانا پڑے گا۔ ذوالقرنین نے جب اس کی بات سنی کہ مجھے دنیا کی محبت یہ قبریں صاف کر دیتی ہیں ہمارے سینہ، اور ہم اپنے رب کی عبادت سے غافل نہیں ہوتے، اگر ہم دنیاوی لالچ میں پڑ جائیں گے تو ہم اپنے رب کی عبادت سے غافل ہو جائیں گے، اور یہ حقیقت ہے انسان اپنے رب کی عبادت سے فرما برداری سے جب بھی غافل ہوتا ہے جب دنیا کی لذت میں ڈوب جاتا ہے۔ آج ہمارے تمہارے پاس اگر پیسہ ہو جاتا ہے، دنیاوی خواہشات اگر ہمارے سینے میں جنم لے لیتے، پیدا ہو جاتے ہیں، تب ہم اپنے رب کی عبادت سے بھی غافل ہو جاتے ہیں، اس کی یاد سے بھی غافل ہو جاتے ہیں، اس کے فرمان سے بھی غافل ہو جاتے ہیں۔ جتنا دیکھا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو نعمتوں سے، جس کو پیسے سے جتنا نوازا ہے، اکثر لوگ اتنے ہی اللہ کی یاد سے غافل ہو گئے، ایسے لوگ اللہ کے ذکر سے بھی غافل ہو گئے۔ تو اس قوم کے سردار نے کہا کہ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ مجھے اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہونے دیتی۔ ذوالقرنین نے کہا تم گھاس کیوں کھاتے ہو؟ تمہارے پاس کیا کھانے کے لیے کوئی اسباب نہیں ہے، کوئی چیز نہیں، تم گھاس کیوں کھاتے ہو بھائی؟ گھاس کھانے کی کیا وجہ، گھاس کیوں کھاتے ہو؟ انسان ہو، اللہ نے تمہیں ایک انسان بنایا، تم گھاس کیوں کھاتے ہو؟ کھانا کھایا کرو، روٹیاں کھاؤ، گوشت کھاؤ، مرغ مسلم اڑاؤ، یہ گھاس تو جانور کے لیے، تم گھاس کیوں کھاتے ہو؟ جب اتنا اس نے کہا تم گھاس سے کیوں پیٹ بھرتے ہو؟ ذوالقرنین نے کہا کہ تم گھاس سے اپنا پیٹ کیوں بھرتے ہو؟ جواب دیا کہ ہم اپنے پیٹ کو جانوروں کا قبرستان نہیں بنانا چاہتے۔ لوگوں نے کتنا، اس سردار نے کتنا پیارا بہترین جواب دیا کہ میں گھاس اس لیے کھاتا ہوں کہ جانوروں کے سے میں اپنے پیٹ کو قبرستان نہیں بنانا چاہتا ہوں۔ دیکھا ہوا آج ہم لوگوں نے نہ جانے کتنے جانوروں کو، کتنے پرندوں کو، کتنے مرغ ہے اور بہت سارے جانور ہیں، حلالی جانور کھایا جاتا ہے، کتنے کو آج ہمارے تمہارے پیٹوں کے اندر قبرستان کے بنے پڑے، کتنے لوگ کتنے جانوروں کو کھا چکے ہوں گے لوگ۔ تو انہوں نے کہا میں اپنے پیٹ کو جانوروں کا قبرستان نہیں بنانا چاہتا، اسی لیے میں کھانے کی لذت حلق سے، اور پھر ایک بات اور بھی بڑی اچھی کہا کہ کھانے کو میں کچھ بھی کھا لوں، مگر یہ بات ہے کہ کھانے کی لذت حلق کے نیچے نہیں اترتی، اور میں جانوروں کا گوشت کھاؤں تو اپنے پیٹ کو جانوروں کا قبرستان بنا لوں، اس کے بعد کوئی نتیجہ بھی نہیں ہے، کیونکہ کھانے کی لذت صرف حلق کے نیچے تک رہتی ہے، حلق کے نیچے نہیں اترتی، حلق تک ہی رہتی ہے، حلق کے نیچے اس کی لذت نہیں اترتی، حلق سے نیچے نہیں اترتی تو اسے کھانے سے کیا فائدہ؟ پھر اپنا ہاتھ الباری کی طرف بڑھایا، اس قوم کے سردار نے اپنے ہاتھ ایک الباری کی طرف بڑھایا، الباری میں سے ایک کھوپڑی کو نکالا، وہ کھوپڑی ذوالقرنین کے سامنے رکھا، وہ انسان آدمی کی کھوپڑی تھی، ہڈی کا ڈھانچہ تھا، کھوپڑی رکھی تھی، الباری سے نکالی اور ذوالقرنین کے سامنے رکھ دی، اور کہا کہ ذوالقرنین تو جانتا یہ کون تھا؟ کہا ذوالقرنین تو جانتا یہ کون تھا؟ ذوالقرنین نے کہا نہیں میں تو نہیں جانتا کون تھا، تو یہ اتنا جانتا ہوں کہ یہ کسی آدمی کی، کسی شخص کی یہ کھوپڑی ہے جس کا ماس گل سڑ چکا، صرف ہڈی ڈھانچہ رہ گیا، کسی انسان کی کھوپڑی ہے۔ کہا اچھا، کہا یہ تم نہیں جانتے شاید ذوالقرنین یہ کس کی کھوپڑی ہے؟ اس کھوپڑی والا ایک بہت بڑا بادشاہ تھا۔ اس سردار نے کہا ذوالقرنین جس کی یہ کھوپڑی میرے سامنے رکھی، تیرے سامنے رکھی، یہ کھوپڑی کسی عام آدمی کی نہیں بلکہ یہ کھوپڑی اپنے وقت کے بہت بڑے بادشاہ کی کھوپڑی ہے۔ اتنا کہا یہ بہت بڑے بادشاہ کی کھوپڑی ہے۔ ذوالقرنین یہ چیز دیکھ کر دنگ رہ گئے اور اپنی رعایا پر بڑا یہ ظلم و ستم کیا کرتا ہے۔ اس قوم کے سردار نے کہا یہ کھوپڑی والا بادشاہ یہ اپنے رعایا پر
بڑی ظلم کرتا تھا، بڑے لوگوں کو ستاتا تھا، بڑی اذیتیں دیتا تھا، بڑی تکلیفیں دیتا تھا، کمزوروں کو مارتا تھا، غریبوں کو چھیڑتا تھا، یہ بڑی تکلیفوں سے لوگوں کو رکھتا تھا، اپنی زندگی دنیاوی مال و دولت کے حصول میں گزارتا تھا، ہر وقت اس کی خواہش رہتی تھی کہ کسی کا مال مجھے مل جائے، کسی طریقے سے مال میرے پاس بہت اکٹھا ہو جائے، اسے بڑی مال سے محبت تھی، دنیاوی بڑا مال اس کے پاس اکٹھا بھی تھا، اور وہ اکٹھا بھی کرنا چاہتا تھا کہ میرے پاس دنیا میں سب سے زیادہ مال ہوتا ہے۔ سردار نے کہا ذوالقرنین یہ اسی بادشاہ ظالم کی کھوپڑی ہے، اب دیکھ ہمارے سامنے رکھی ہوئی ہے۔ پھر اس سردار نے اپنا ہاتھ دوسری الماری میں بڑھا، ایک اور کھوپڑی نکالی، ایک اور کھوپڑی نکالی اور کہا ذوالقرنین یہ کھوپڑی جانتے ہو کس کی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں جانتا ہوں۔ کہا دیکھیں یہ کھوپڑی تو ایک ظالم بادشاہ کی تھی، اللہ نے اس کو روح نکال کر اس کو جہنم کے سپرد کر دیا، تو کھوپڑی میرے پاس ہے، آگ میں جل رہا ہے۔ اور یہ دوسری کھوپڑی جانتے ہو کس کی ہے؟ تو ذوالقرنین نے کہا نہیں میں نہیں جانتا دوسری کھوپڑی کس کی ہے۔ تو وہ سردار کہنے لگا ذوالقرنین یہ کھوپڑی اس بادشاہ کی ہے جو بڑا نیک متقی پرہیزگار تھا، جو اپنی رعایا پر ظلم نہیں کرتا تھا بلکہ بڑا مہربان تھا، اپنی رعایا کو ستایا نہیں کرتا تھا بلکہ اس کی ہمدردی کیا کرتا تھا۔ ذوالقرنین یہ اس بادشاہ کی کھوپڑی ہے جس نے بڑے لوگوں کے ساتھ اچھے سلوک کیے، بڑے اچھا کریکٹر اپنا بڑا اچھا کردار پیش کیا، جس کو آپ دنیا ساری یاد کرتی ہے، اتنے اچھے بادشاہ کی کھوپڑی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بھی روح کو نکال لیا، نکالنے کے بعد اس کو جنت کے سپرد کر دیا اور اس کی کھوپڑی میرے پاس ہے۔ ذوالقرنین سے پوچھا کہ جانتے ہو کس کو؟ اس نے کہ میں تو اس کو بھی نہیں جانتا ہوں۔ کہا یہ بڑا اپنی رعایا سے بڑی محبت کرتا تھا، اس کی بھی کھوپڑی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح نکال کر کھوپڑی میرے پاس موجود ہے، اس کو جنت میں بھیج دیا۔ پھر اس سردار نے ذوالقرنین کی کھوپڑی کے اوپر ہاتھ رکھا، کھوپڑی کے اوپر سر پر ہاتھ رکھا۔ اسی قوم کے سردار نے ذوالقرنین کی کھوپڑی کے اوپر جب ہاتھ رکھا اور کہا کہ یہ بھی ان دو کھوپڑیوں میں سے ایک بننے والی ہے۔ ذوالقرنین سے کہا ذوالقرنین تیری یہ کھوپڑی جو ہے، جیسی آج دو کھوپڑیوں کا ڈھانچہ میرے پاس رکھا ہوا ہے، ایک نہ ایک دن تیری بھی کھوپڑی بہت جلدی یہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بننے والی ہے، ان کھوپڑی کی طرح ہونے والی ہے۔ یہ سن کر ذوالقرنین زارو قطار رونے لگی، زوردار رویا اور اس کے گلے سے لگ گیا، گلے سے چپک گیا اس سردار کے، اور کہا اگر آپ میری رفاقت کو پسند کریں تو میں اپنی وزارت آپ کے حوالے کر دوں۔ ذوالقرنین نے کہا اپنی بادشاہت میں آپ کو آدھے سے زیادہ حصہ دے دیں، آپ کو پورا حصہ دے دیں۔ اس سردار نے کہا دور ہٹ جاؤ میرے پاس سے، ذوالقرنین دور ہٹ جاؤ، مجھے چیز کی کوئی رغبت نہیں، مجھے دنیا کی عیش و عشرت کی کوئی ضرورت نہیں، دنیا کے مال کی کوئی ضرورت نہیں۔ ذوالقرنین نے اس کی وجہ پوچھی، بولے اس کی وجہ کیا کہ دنیا کی محبت تمہارے سینے میں کیوں نہیں آتی، دنیا کے مال کا لالچ تمہارے سینے میں کیوں نہیں آتا ہے، کیا وجہ، کیا ہم کو اس کی وجہ بتاؤ۔ ساری مخلوق مال و دولت کی وجہ سے تیری دشمن ہے۔ اس سردار نے کہا ذوالقرنین ساری دنیا اگر دشمن ہوتی ہے تو صرف مال اور دولت کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ پھر اس سردار نے کہا ذوالقرنین ایک بات ہماری یاد رکھنا، تم نے اکثر دیکھا ہوگا کہ مال و دولت کی بنیاد پر لوگ اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں، اور کبھی غریب آدمی کو اللہ سے غافل ہوتے نہیں دیکھا ہوگا، اور میں ایسے مال کو ٹھوکر مارتا ہوں جس مال سے میرے رب کی یاد میرے سینے سے نکل جائے۔ ذوالقرنین سے اس بادشاہ نے کہا ذوالقرنین میں ایسے مال کی طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھنا نہیں چاہتا ہوں جو مال ہمارے رب کی یاد ہمارے سینے سے نکال دے، میں ایسی خواہشات کو اپنے سینے میں جنم نہیں لینے دیتا ہوں جس کی خواہشات کی بنیاد پر میرے رب کی یاد میرے دل سے نکال دے، میں ایسے مال کو کوئی اہمیت، کوئی اوقات، کوئی وقار نہیں دیتا ہوں جس کی بنیاد پر میرے سینے سے میرے رب کی یادیں نکل جائیں، ایسی مال کو میرے نزدیک میں کوئی حیثیت نہیں دیتا ہوں۔ اور یہ حقیقت ہے، آج دنیاوی لالچ کے اندر دنیاوی مال و دولت کی بنیاد پر انسان اپنے رب کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے۔ آج دنیاوی کام و کاج کی بنیاد پر چھوٹی چھوٹی کھیتیاں ہیں، بہت بڑی زمین کے مالک نہیں لوگ ہیں، آج ہم لوگ چھوٹی زمین کے مالک ہیں، اس زمین کے کام کاج کی بنیاد پر ہم لوگ اپنے رب کی عبادت سے بھی غافل ہو جاتے ہیں۔
तमाम नेक कामों से गाफिल हो जाते हैं, यहां तक कि मजदूरी करने वाले मजदूर भी मजदूरी करने के बाद अपने रब की याद से गाफिल हो जाते, 300-400 की मजदूरी की बुनियाद पर। और करोड़ों के माल जिसके पास हो वो क्यों ना गाफिल हो। तो ऐसी मजदूरी भी मजदूरी नहीं बेहतर है जिस मजदूरी से तुम्हारे रब की याद सीने से निकल जाए। ऐसी दौलत भी तुम्हारे लिए हमारे लिए बेहतर नहीं है जिस दौलत से अल्लाह की याद सीने से निकल जाए। चीज वही बेहतर होती है जो हर वक्त अल्लाह की याद दिलाती रहे, खुदा का खौफ दिलाती रहे। अल्लाह हम